MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ سے سرکشی کی، بغاوت کی، تکبر کیا، فساد فی الارض میں مبتلا ہوئے۔ نتیجے میں یہ قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ جس طرح فیملی لائف کے اندر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو، ایک گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح قومیں جو ہے مقصد تخلیق کو جب بھول جاتی ہیں، رب کے احکامات کو پس پش ڈال دیتی ہیں، رب کے احکام کو قبول نہیں کرتی، اللہ کے ساتھ بغاوت جب کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، تو قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ قوم سبا ایک قوم تھی، خوشحال قوم تھی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال، باغات ہی باغات، چشمے ہی چشمے، نہریں ہی نہریں، یہ سب تھی ان کے پاس، لیکن کفران نعمت کا ارتکاب کیا انہوں نے، ناشکری کیے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے خود اللہ کو بھول گئے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر خود جو ہے اللہ تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے اسے بھول گئے، ناشکری پر اتر آئے۔ اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا۔ اس زمانے میں اس قوم نے ایک ڈیم بنایا تھا، قوم سبا نے، جو یمن والے لوگ ہیں، وہاں انہوں نے ڈیم بنایا تھا۔ ڈیم پھٹنے کے بعد پوری بستی پانی کے اندر غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم سمود وہ بھی جو ہے مضبوط اور طاقتور قوم تھی، وہ لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے محلات بناتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے قوم نوح بیوقوف لوگ تھے، سیلاب میں آ کر، طوفان میں آ کے مر گئے۔ قوم عاد بھی کوئی بڑی طاقتور قوم کیا بھی نہیں، ہم لوگ ایسی جگہ میں گھر بنائیں گے وہاں تک کسی کا عذاب پہنچے گا ہی نہیں، پہاڑوں پر محلات بنائے۔ لیکن اللہ نے صرف زبردست چیخ کے ذریعے سے، ایک آندھی، ایک آواز، ایک طوفان، ایسی کڑکدار آواز کے ذریعے سے اللہ نے قوم کو سلا دیا ہمیشہ کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال صلی اللہ علیہ وسلم ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے انسانوں کو بنایا، بہتر سے بہتر انداز سے شکل صورت کے ساتھ بنایا،
اشرف المخلوقات کا لقب عنایت فرمایا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ نبوت کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کے ساتھ خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ طلاق کی ایک آیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن میں اللہ کا پیغام یہ ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، اس کے بعد پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو مار دو، قتل کر دو، اس خوف سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا پیے گا۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے ایک اہم بات کی طرف ہمیں سے توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے، قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے، تو آخر ہمیں قرآن سے کیا حاصل کرنا ہے؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے دستور ہے، ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، خوشخبری دینے والی کتاب ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے، قوموں کی ترقی کا راز بتانے والی کتاب ہے، قوموں کی بربادی کے اسباب بتانے والی کتاب بھی ہے، اللہ سے ملانے والی کتاب بھی ہے۔ تو قرآن کے ان واقعات سے، قوموں کی تباہیوں سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات میں، قصوں میں، کہانیوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی وہ سورہ طلاق سے متعلق ہے۔ سورت کے شروع میں طلاق سے متعلق احکامات، نان نفقے سے متعلق، بچوں کی روزی روٹی سے متعلق احکامات دینے کے بعد، فیملی لائف سے متعلق احکامات دینے کے بعد، اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ سے سرکشی کی، بغاوت کی، تکبر کیا، فساد فی الارض میں مبتلا ہوئے، نتیجے میں یہ قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ جس طرح فیملی لائف کے اندر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو، ایک گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح قومیں جو ہے مقصد تخلیق کو جب بھول جاتی ہیں، رب کے احکامات کو پس پش ڈال دیتی ہیں، رب کے احکام کو قبول نہیں کرتی، اللہ کے ساتھ بغاوت جب کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، تو قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو قرآن پڑھے، سمجھے، غور و فکر کرے، قرآن کے ان واقعات سے فائدہ اٹھائے اور اپنے لیے نجات کا راستہ تلاش کرے۔ اس لیے کہ قرآن جو ایک آئینہ ہے، قرآن ایک آئینہ ہے
جس میں آپ اپنی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، تباہ ہونے والوں کے واقعات اور اسباب، وسائل، ذرائع کیا تھے، جن بنیادوں پر وہ یہ قومیں تباہ ہوئی، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو قرآن صرف پڑھنے کی کتاب ہی نہیں ہے، تلاوت کی کتاب ہی نہیں ہے، تدبر کی کتاب ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ تلاوت بھی کرنا، غور و فکر سے بھی کام لینا، قرآن پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر دوسروں کو سمجھانا، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، ایک ایک آیت کا علم بھی جب ہوتا ہے قوم تک پہنچانا۔ بلغوا عنی ولو آیتن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک آیت کا بھی علم اگر آپ کو ہو جائے دوسروں تک پہنچاؤ، جہالت کو ختم کرو، شرک کو ختم کرو، بدعات و خرافات کو ختم کرو، زمین میں فساد ختم کرو، زمین میں امن اور شانتی ہونے کے لیے قرآن اور حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر خود عمل کرو، دوسروں کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ الغرض ہم قوموں کی تباہی سے دروس عبرت جو ہے جہاں حاصل کر سکتے ہیں، تو قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے بڑا جرم جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی، انبیاء کی بعثت کے باوجود اللہ کے رسولوں کی دعوت و تبلیغ سے جب قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا، شرک میں مبتلا رہے، کفر پر کفر کرتے رہے، ناشکری کرتے رہے، رسولوں کی بات نہیں مانے، نتیجے میں احکام الہی کی پرواہ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں خاص کر سورہ عنکبوت، اس میں ایک آیت ہے، اللہ نے اس ایک آیت کے اندر کئی قوموں کی تباہی کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہوں کی پاداش میں، اس کے جرم کی وجہ سے ہم نے مواخذہ کیا، ہم نے گرفت میں لیا ان کو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قومیں وہ بھی ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، جسے قوم لوط ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض قومیں وہ ہیں جنہیں سخت چیخ اور پکار نے، چنگھاڑ نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ لوگ وہ بھی تھے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، زمین میں دھسا دیے گئے، دولت کا غرور انہیں لے ڈوبا، قارون اور قارون جیسے لوگ۔ قرآن میں سورہ قصص میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، قرآن یہ بھی کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، جیسے قوم نوح ہے، قوم فرعون ہے، جن کو اللہ نے تباہ کیا پانی کے ذریعے سے۔ بارش بھی ہوئی، آسمان سے بارش ہوئی، زمین سے پانی ابلنے لگا، چشمے ابلنے لگے۔ قوم نوح کی تباہی ایسے ہی آئی، فرعون ڈوب کے مرا، اور آل فرعون جو اس کے ساتھ چلے تھے لاہ و لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں، سب کے سب تباہ و برباد ہوئے۔ سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سب سے بڑا جرم جو ہے سرزمین میں شرک کے شکل میں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اپنے معاملات کو اس کے حوالے کرنا، اس سے امید رکھنا فائدے کی یا نقصان کا ڈر اللہ کے علاوہ کسی اور سے رکھنا، کسی پر بھروسہ کرنا اللہ کے سوا، یہ سب ایسے امور ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ وابستہ رکھنا شرک کہلاتا ہے۔ امیدیں اللہ سے، توکل اللہ پر، خوف اللہ کا، دعائیں اللہ سے، مانگنا اللہ سے، عبادت کرنا اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے۔ جہاں بندہ شرک کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی جرم سے روکنے کے لیے ہی 1,24,000 رسول دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی
ایک رہبر، ایک رہنما ہم نے بھیجا تھا۔ تو قوموں کی تباہی جو ہے سورہ عنکبوت کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، مختلف قومیں جن کا تذکرہ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم سبا، بے شمار قومیں ہیں جو تباہ و برباد کر دی گئی۔ قوم سبا ایک قوم تھی، خوشحال قوم تھی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال، باغات ہی باغات، چشمے ہی چشمے، نہریں ہی نہریں، یہ سب تھی ان کے پاس، لیکن کفران نعمت کا ارتکاب کیا انہوں نے، ناشکری کیے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے خود اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر خود جو ہے اللہ تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے اسے بھول گئے، ناشکری پر اتر آئے۔ اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا۔ اس زمانے میں اس قوم نے ایک ڈیم بنایا تھا، قوم سبا نے، جو یمن والے لوگ ہیں، وہاں انہوں نے ڈیم بنایا تھا۔ ڈیم پھٹنے کے بعد پوری بستی پانی کے اندر غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو قوم جو ہے جو تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، خود قوم جو ہے اللہ کے ساتھ ناشکری کرتی ہے، شرکیہ امور میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو بھول جاتی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں قرآن میں، قارون کا واقعہ بھی ہے، جس کے پاس دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہوا، غرور میں مبتلا ہوا۔ جب لوگوں نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس نے کہا کیوں خرچ کروں، انما اوتیتہ علی علم عندی، دولت پر غرور پیدا ہوا، کہنے لگا یہ دولت جو آئی ہے میری قابلیت پر آئی ہے، میری صلاحیت پر آئی ہے، میں نے خود کمایا ہے، میں کیوں خرچ کروں، ناشکرہ بن گیا۔ اللہ کی دولت و اللہ کی نعمتوں کو بھول کر دولت کے غرور میں ایک نشے میں مبتلا ہوا۔ اللہ نے اسے اتنا دیا، اتنا دیا، قرآن کہتا ہے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، خزانوں کی چابیاں، صرف خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ اسے اٹھانے پر بڑے سے بڑے طاقتور مضبوط اونٹ جو تھک جاتے تھے۔ خزانوں کی چابیوں کا حال تھا۔ دولت اتنی تھی، بہت کمایا، اور دنیا پرست جو لوگ تھے تمنا کرتے تھے قارون کی طرح ہمارا بھی خزانہ ہوتا اچھا تھا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے تمنا کرتے مجھے بھی اس طرح کی دولت چاہیے، لیکن دولت کے کچھ حق بھی ہیں۔ دولت جب اللہ دیتا ہے، نعمت سے جب نوازتا ہے، اس نعمت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو کھلانا پلانا، اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کا حق ادا کرنا، یہ سب ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ناشکری جب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی مزہ چکاتا ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا اس کا انجام کیا ہوا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین میں ہی جنت نما محل جو تعمیر کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے پہنچنے کے لیے قریب پہنچا، اللہ نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے اس کے گھوڑے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اسے بچانے والی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھا وہاں۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے کوئی بچا نہیں سکتا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ دولت پر ناز نہیں ہونا، حکومت پر ناز نہیں ہونا، قوت پر ناز نہیں ہونا، جوانی پر ناز نہیں ہونا، خاندان کے حسب و نسب کے شرافت پر کبھی ناز نہیں ہونا، سب جو ہیں وقتی چیز ہیں۔ اللہ دے کر آزماتا، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ نتیجے میں فرعون بھی تباہ ہوا، قارون بھی تباہ ہوا۔ حالانکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، الانہار تجری من تحتی کہتا تھا، یہ دریائے نیل دیکھو میرے تابع ہے، میرے محل کے نیچے میرے حکم سے چل رہی ہے۔ ایسا غرور تھا، اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا، لیکن یہ سب چیزیں کام نہیں آتی۔ سب سے بڑا مجرم اگر دنیا کے اندر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو فرعون سے بڑا کوئی مجرم نہیں، جو الوہیت کا دعویٰ کیا۔
اس کا بھی انجام برا ہوا، قارون کا انجام برا ہوا۔ قوم عاد اس زمانے کے وقت کے سپر پاور تھے، وہ لوگ اپنی قوت پر ناز تھا انہیں، طاقت پر، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا پہلوان کون ہے، ہم سے بڑا قوت والا کون ہے۔ اپنے نبی کا مذاق اڑائے، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ قوم سمود وہ بھی جو ہے مضبوط اور طاقتور قوم تھی، وہ لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے محلات بناتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے قوم نوح بیوقوف لوگ تھے، سیلاب میں آ کر، طوفان میں آ کے مر گئے۔ قوم عاد بھی کوئی بڑی طاقتور قوم کیا بھی نہیں، ہم لوگ ایسی جگہ میں گھر بنائیں گے وہاں تک کسی کا عذاب پہنچے گا ہی نہیں، پہاڑوں پر محلات بنائے۔ لیکن اللہ نے صرف زبردست چیخ کے ذریعے سے، ایک آندھی، ایک آواز، ایک طوفان، ایسی کڑکدار آواز کے ذریعے سے اللہ نے قوم کو سلا دیا ہمیشہ کے لیے۔ قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، یہ کہ قوم کو دیکھتے جاؤ، ان کے پیچھے تمہارے لیے عبرت کا سامان نظر آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے قوم لوط مشہور ہے جنسی بے راہ روی میں، مرد سے جو خواہش پوری کرتے تھے۔ اس زمانے کا ماحول، اس زمانے کے بڑے مجرم تھے، منع کرتے تھے لوط علیہ السلام، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اے نادان قوم، تم جو کام کر رہے ہو، فطرت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، ایسا کام آج تک کوئی نہیں کیا، آپ لوگ مت کرو۔ اگر آپ کو خواہش پوری کرنی ہے، اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں، لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی کر کے اپنی خواہش پوری کرو، اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ بلکہ ان کا راستہ، ان کی بستی جو ہے شام کے راستے میں پڑتی تھی، آنے جانے والے تاجروں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، جاتے ہوئے بھی ٹیکس، آتے ہوئے بھی ٹیکس۔ ٹول گیٹ جیسے آج ہم لوگ بولتے ہیں، ویسا وہ زمانے میں قوم لوط جو ہے تاجروں سے لوٹتے تھے، جی ایس ٹی کے نام سے، وہ زمانے کا، آتے ہوئے جاتے ہوئے ان سے ٹیکس وصول کرنا، اور جو ہے زبردستی کوئی نوجوان پسند آ گیا اس کے ساتھ بدفعلی کرنا، محفلوں میں بیٹھ کر بے حیائی کے ساتھ ہوا خارج کرنے میں، اس میں بھی کمپٹیشن، بے حیائی کی حد تھی۔ جب اللہ کا عذاب آیا، فرشتے آئے نوجوان اور حسین شکل میں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے ہیں فرشتے، ان کو معلوم ہو گیا کچھ نوجوان آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے لگے، ستانے لگے لوط علیہ السلام کو۔ حضرت لوط علیہ السلام گڑ گڑائے، کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو بھائی، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمان آئے ہیں، اللہ کے واسطے مجھے رسوا نہ کرو۔ اس زمانے میں بھی مہمان کی عزت جو ایمان کا حصہ تھا ہو، اسی لیے آپ نے کہا لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری قوم کی بیٹیاں ہیں بھائی، ان سے شادی کرو، یہ تمہارے واسطے اچھے ہیں۔ سننے تیار نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا یا لوط، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا رسول ربک، ہم جو ہے انسان نہیں ہیں، تمہارے رب کے فرشتے بن کر آئے ہیں، فرشتے ہیں، اس قوم کی تباہی کے لیے اللہ ہمیں بھیجا ہے۔ آخر کار یہ بستی رات صبح ہونے سے پہلے پوری بستی نیچے سے اٹھا کر کے اوپر سے الٹ دی گئی، پوری بستی تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ قرآن یہ بھی کہتا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، الٹنے کے بعد آسمان سے ہم نے پتھر برسائے، ہر آدمی کے نام سے مخصوص پتھر تھا، برابر اسی کو لگتا تھا اللہ کے حکم سے۔ الغرض جنسی بے راہ روی
یہ بھی جو ہے ایک عذاب ہے، قوم کے لیے عذاب آنے کا ایک ذریعہ سبب بنتا ہے۔ آج کے زمانے میں فیشن ہو گیا، اس کی بھی اجازت مل گئی، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، وقت سے پہلے ہی اگر ناجائز تعلقات قائم کر لیں، بچے بھی پیدا کر لیں، بعد میں شادی کر لیں، یہ سب جو ہے ہمارے لیے تباہی کے ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، فیشن کے نام سے آج دنیا بہت اکڑ رہی ہے، فیشن کے نام سے، آزادی کے نام سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو قوم سرکشی کرتی ہے، حکم الہی کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اس کے ساتھ انجام برا ہوگا، انجام برا ہوگا۔ ایک چیز میں بتاتا ہوں، ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، 2 دعا قبول ہوئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو دعا قبول ہوئی اس میں یہ دعا یہ تھی، اے اللہ میری امت کو دیگر امتوں کے طرح پوری طرح تباہ نہ کر، جس طرح پوری قوم تباہ ہوئی، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، جیسا یہ لوگ تباہ ہوئے، اے اللہ میری قوم کو بچا لے۔ ہاں آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن انفرادی عذاب ضرور آئے گا، اجتماعی عذاب آئے نہ آئے۔ جب یہ قوم اس طرح کی حرکت کرتی ہے نہیں بچ سکتے۔ قوم شعیب معلوم ہے، یہ لوگ جو ہیں آج کے دور کے جو جرائم ہیں وہی جرائم وہاں بھی تھے، کرپشن، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، دینا ہو تو کم دینا، لینا ہو تو پورا پورا لینا۔ حضرت شعیب علیہ السلام منع کرتے تھے، بھائی شرک بھی نہ کرو، معاملات کے اندر درست رہو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنا، 1 انچ بھی، 1 بالشت بھی کمی بیشی نہ کرو۔ اخلاقی گراوٹ تھی، کرپشن کا شکار تھے، قوم کو دھوکہ دینے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، قوم شعیب کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی، دینداروں کا دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ یاد رکھو، دین اور دینداروں کا مذاق بھی اللہ کا عذاب لے کر آتا ہے۔ کہتے تھے قوم شعیب، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نمازیں ہمیں روکتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کو ہم چھوڑ دیں؟ نماز کو ٹارگٹ بنا کر بولے، بڑے نمازی تمہیں، بڑی عبادت آپ کرنے والے، کیا تمہاری عبادت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنا راستہ بدل لیں، ہمارے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں ہم؟ کیسا مذاق، دین کا مذاق، دینداروں کا مذاق، داڑھی کا مذاق، لباس کا مذاق، یہ سب اللہ کا عذاب لے کر آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، وہ خطیب الانبیاء تھے، نبیوں میں بھی بڑے اچھے خطیب تھے، فصاحت، بلاغت، قوم کو سمجھانے کا انداز بڑا پیارا تھا، خطیب الانبیاء۔ اس کے باوجود قوم شعیب نے حضرت شعیب کا مذاق اڑا کر کہا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی باتیں ہمارے سر کے اوپر سے جا رہی ہیں، اے شعیب آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، آپ کی باتیں سر سے اوپر جا رہی ہیں۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم جو ہے آپ کو قوم کے اندر ایک ضعیف مسکین آدمی دیکھ رہے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کی قوم نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ لوگ نہیں ہوتے، تمہارا قبیلہ نہیں ہوتا، تمہارا خاندان نہیں ہوتا، پتھر مار مار کے آپ کو ختم کر دیتے، لَرَجَمْنَاكَ۔ ایسا ہوا وہ زمانے میں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، قوم شعیب کو بھی اللہ نے زبردست چیخ کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ بجلی کے انداز میں ایک زبردست چیخ نے سب کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے، یاد رکھو خوشحالی جب اللہ سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، خوشحالی اگر نعمت کو آپ جو ہے غلط راستے میں استعمال کریں گے، نعمتوں کا
صحیح استعمال نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ بغاوت میں استعمال کریں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا، فرمایا سورہ نحل میں اللہ نے مثال دی ایک بستی کی، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ تھے، چاروں طرف سے روزی آ رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، نعمت الہیہ کو پانے کے بعد ناشکری کیے، نتیجے میں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے فخر و فاقہ کا مزہ چکایا، فخر و فاقہ، بھوک مری، پریشان ہوئے، کئی دن تک کھانا نہیں ملا، پوری بستی بھوک کے مارے تباہ و برباد ہوئی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں تبدیل کر دیا، نتیجے میں اللہ نے ان پر اپنا عذاب اتارا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، خدا فراموشی میں مبتلا ہیں۔ کبھی دولت آپ کو اللہ سے نہ بھلائے، نہ بھلائے آپ کو اللہ سے، یہ دولت، یہ نعمت، یہ اعلیٰ اولاد، یہ دنیا کی ساری نعمتیں، یہ سب کچھ وقتی ہیں، عارضی ہیں، آپ اس کے ہمیشہ کے مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ یہ سمجھ کر آدمی دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارے، اس لیے کہ کوئی چیز دائمی طور پر آپ مالک نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی مالک ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا قوم اپنے نفس کی اصلاح کر لے اور خصوصاً معاملات کو درست کر لے، نفس کا تزکیہ کر لے۔ اگر اصلاح نفس کے لیے تیار نہ ہو، معاملات کی درستگی کے لیے تیار نہ ہو، تزکیے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ عذاب الہی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سورہ حشر میں فرمایا تم ان کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، نتیجے میں اللہ نے خود ان کو ان کی ذات سے بھلا دیا۔ خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہے۔ خدا فراموشی کا نتیجہ کیا ہے؟ خود فراموشی، یعنی آپ اللہ کا حق نہیں جانتے، عبادات میں اس کا حق ہے، معاملات میں اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، رسولوں کی اطاعت کرنا ہے، ہدایت کے جو راستے ہیں ان پر چلنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہے۔ مسلمان بھی ہیں اور حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے، عبادت بھی نہیں کریں گے، کما حق خواہ نہیں کریں گے، نعمتوں کی ناقدری کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہے۔ مقصد تخلیق سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، کیوں میں پیدا ہوا؟ مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ جبکہ رب نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور مجھے بہترین شکل صورت سے نوازا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بنایا بھی تو بہترین شکل صورت سے نوازا، بہترین شکل صورت سے نوازا۔ انسانوں اور جانوروں میں دیکھو کتنا فرق ہے، اللہ نے انسان کو بنایا بھی تو بہترین شکل، بہترین صورت، سمجھ بوجھ کی صلاحیت، عقل کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، ترقی کرنے کی صلاحیت، آگے بڑھنے کی صلاحیت، نفع اور نقصان کو پہچاننے کی صلاحیت، یہ سب اللہ نے انسان کو دیا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ یہ انسان ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتا ہے لیکن رب کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید کے اندر جن جرائم کی وجہ سے پچھلی قوموں میں تباہی آئی، بربادی آئی، اس کا میں جو ہے صرف اشارہ کر دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ پہلا سبب جو قوموں پر اللہ کا عذاب آیا شرک ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، شرک سب سے بڑا فساد،
شرک سب سے بڑا فساد، بلکہ جو ہے سارے گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے سوائے شرک کے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کے ساتھ اطاعت کے بجائے اس کی خلاف ورزی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسرا جو سب سے بڑا سبب ہے قوموں کی تباہی کے پیچھے، جو ہمارے لیے درس عبرت ہے، دنیا پرستی۔ ہم یہ سمجھیں، پہلی چیز جو شرک ہے، جب بندہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، دنیا ہی کے لیے جیتا بھی ہے، دنیا ہی کے لیے مرتا بھی ہے، دنیا کماتے کماتے حرص ختم نہیں ہوتی، لالچ ختم نہیں ہوتی، 2 وادی سونا مل جائے تو تیسری وادی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، یہ انسان کی فطرت۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، قبر میں دفنا کر کے مٹی ڈالنے تک حل میں مزید کی چکر، حل میں مزید کا چکر۔ یہ انسان اللہ سے بغاوت کرنے کے نتیجے میں اللہ کی پرستش کرنے کے بجائے دنیا کی خواہش، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ اسراء میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہاں خوشحالی عام کر دیتے ہیں، خوشحالی عام، ہر چیز ریموٹ کنٹرول سے، اٹھ کر جانے کی ضرورت بھی نہیں، ہر چیز آرام کے ساتھ، اتنی آرام کہ آدمی جو ہے خود اپنے رب کو بھول جاتا۔ ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی ہر لحاظ سے دنیا پرست ہو جائے اور مال و دولت کی فراوانی ہو، یہ سب جو ہے انسان اس میں اتنا مگن ہوتا ہے رب کو بھول جاتا ہے۔ تیسرا سبب اخلاقی گراوٹ، قوموں کی تباہی کے پیچھے اخلاقی گراوٹ، بخل ہے، بخیلی ہے، بدکاری ہے، سرکشی ہے، بزدلی ہے، فضول خرچیاں ہیں، ہم جنس پرستیاں ہیں، اپنے جنس کے ساتھ شادی کر لینے کی خواہش، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے۔ اخلاقی گراوٹ، جب انسان اخلاق کو جو کھو دیتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ویلتھ از لاس نتھنگ از لاس، ہیلتھ از لاس نتھنگ از لاس، کیریکٹر از لاس ایوری تھنگ از لاس۔ اگر دولت ختم ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کما لے سکتے، صحت گر گئی ہے آپ جو ہے کچھ اور علاج کر کے صحت بنا لے سکتے، اگر اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہو گئے سمجھو آپ کا سب کچھ چلا گیا۔ اخلاق ہی سب کچھ ہے، قوم پہچانی جاتی ہے اپنے اخلاق سے، کردار سے۔ جہاں اخلاقی گراوٹ ہو سمجھو کہ وہ انسان نہیں حیوان بن جاتا ہے۔ چوتھا ایک سبب ہے برائی کے ساتھ بے حسی بھی، برائی بھی آدمی کرے لیکن بے حس بھی ہو جائے، برائی کا احساس تک نہ ہو۔ قوم جب تباہ ہوتی ہے برائی کا ارتکاب بھی کرتی لیکن اسے بے حسی کا شکار ہو کر، بصیرت سے محرومی، بصارت تو ہے لیکن بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو بولتے، بصیرت دل کی نگاہ، اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ خاص کر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے بغاوت کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے آدمی جو ہے بے حس ہو جاتا، بصیرت سے محروم ہو جاتا۔ مومن جو ہے فراست والا ہوتا ہے، اتقوا فراست المومن، مومن فراست کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، فإنہ ینظر بنور اللہ۔ پھر اسی طرح ایک اہم سبب تباہی کے اسباب میں سے نعمتوں کی ناشکری، اللہ جتنا بھی دے آدمی ناشکرہ بنتا ہے۔ ناشکرہ جب آدمی بنتا ہے سمجھ جاؤ کہ عذاب برحق ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ خاص کر عورتوں کی بیماری، ناشکری جو ہے مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو احسنت الی احداہن الدہر، زندگی بھر کسی عورت کے ساتھ آپ احسان کرو، اچھا معاملہ کرو، ایک دن آپ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکے، اس کا مطالبہ پوری نہیں کر سکے، عورت کی زبان سے یہی جملہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1400 سال پہلے، فقالت ما وجدت فیک خیرا قط،
تیرے اندر کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں. حالانکہ 60 سال ساتھ میں رہی، 50 سال ساتھ میں رہی، کتنا بیچارہ جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا. ایک خواہش پوری نہیں کر سکے آپ، ایک مطالبہ پورا نہیں کر سکے، اور جھٹ سے بولے گی مرد کے ساتھ ناشکری کرتے ہوئے تمہارے اندر کوئی بھلائی ہے ہی نہیں. یہ ہے خاص کر ناشکری مردوں سے زیادہ عورتوں میں، جس کی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے عورت جہنم میں جاتی ہے. اور ایک اہم چیز ظلم ہے، استحصال ہے تباہی کا ایک اہم سبب. اللہ جب قوت سے نوازتا ہے، طاقت سے نوازتا ہے، تو آدمی اس کا غلط استعمال کرتا ہے. ظلم، استحصال، مظلوم کو دبانا، جہاں تک ہو سکے لوگوں کا حق مارنا، ٹال مٹول کرنا، ستانا، یہ سب جو ہے ظلم کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. اللہ کا عذاب آتا ہے ظلم کی وجہ سے. شیخ سعدی نے فرمایا تھا زندگی بھر میں 2 حضرات کو تلاش کیا، 2 صاحب مجھے نظر نہیں آئے. ایک صاحب وہ جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ گئے ہوں، مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آیا. دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اللہ کا مال، اللہ کا دیا ہوا دیا، پھر وہ فقیر ہو گیا ہو، مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آیا. ظلم کا انجام برا ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے میرے دوستو، تباہی کا ایک سبب ہماری قوم کے لیے، ہماری امت کے لیے افتراق. ہر بات میں لڑائی جھگڑے، آپس میں اختلاف، ہر مسئلے میں آپس میں اختلاف، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں جدا ہو جانا، لڑائی، آپس میں دوریاں، رشتے کاٹ لینا. یہ سب سے اہم چیز ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، نتیجے میں تم کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا وقار، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا. لوگوں، مسلم قوم کے لیے اہم سبق ہے یہ قرآن کی آیت میں. آپس میں اختلاف نہ کرو، برداشت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، جہاں تک ہو سکے مل جل کر رہو. اختلاف کرو گے نتیجے میں کمزور پڑ جاؤ گے فرمایا. بہرحال قوموں کی تباہی قرآن کی روشنی میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بات ختم کرتا ہوں. لیکن ایک اہم سبق ہمارے واسطے یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے واقعات میں تمہارے لیے، عقل مندوں کے لیے عبرتیں ہیں، نشانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان واقعات کے پیچھے، ان اسباب کے پیچھے جو درس ہے اسے حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ دین پر چلنے کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ جب تک رکھے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. محترم حضرات، 2 اعلانات ہیں. پہلا اعلان یہ ہے 5 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مسجد سلام میں فضیلت الشیخ دکتور حافظ عبدالغنی عمری مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا. اس یہ عنوان ہے قرآن مجید پر تدبر کی اہمیت اور ضرورت. تمام حضرات سے اس پروگرام میں شریک ہونے کی درخواست ہے. خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے. دوسرا اعلان، مسجد سلام کے بہت زیادہ اخراجات بھی ہیں، کرنٹ بل ہے، دیگر اخراجات ہیں. یہ تمام آپ حضرات جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی ہوتا ہے. لہذا یہاں ہونے والے اخراجات میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر عند اللہ ماجور ہوں. اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین. السلام علیکم.